اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب محمد جاوید قصوری صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت ہی عزیز شرکائے احتجاج، آج جماعت اسلامی نے اپیل کی ہے اور پورے پاکستان میں ہزاروں مقامات پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک اس مہینے میں غزہ پہ جو قیامت بیت رہی ہے وہ انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اس وقت پچھلے 2-3 دن سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے اور 250 سے زائد بچوں سمیت 650 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لاشیں اٹھ رہی ہیں اور استقامت کا کوہ گراں اور ہر وقت اس آزمائش میں مبتلا غزہ کے لوگ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جو غزہ پہلے ہی ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا، مزید بمباری کی جا رہی ہے۔ کتنے بچے ہیں جن کی لاشیں ابھی بھی ملبوں تلے دبی ہوئی ہیں، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ ملبوں سے نکل رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے اور یہ نسل کشی کون کر رہا ہے؟ یہ اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ کس اسلحے کر رہا ہے؟ جو امریکہ نے اس کو فراہم کیا ہے۔ اسرائیل کی اس دہشت گردی اور فلسطینیوں کی نسل کشی جو اسرائیل کر رہا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ امریکہ کی طاقت ہے۔ اس لیے امریکہ براہ راست انسان دشمنی میں ملوث ہے۔ امریکہ براہ راست اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی پشتیبانی کر رہا ہے۔ اور ٹرمپ نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم غزہ کو خالی کرا کے اس کو ایک بہترین ریئل اسٹیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کی یہ بات وہ خود پوری کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے۔ 50,000 سے زائد لوگ اب تک تقریباً 1.5 سال میں شہید ہو چکے ہیں۔ 90% غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہیلتھ ورکرز کو نشانہ بنایا گیا، سینکڑوں کی تعداد میں میڈیکل اسٹاف کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام اسپتال تہس نہس کر دیے، مسجدیں برباد کر دیں، اسکول تباہ کر دیے۔ اور آج کے اس زمانے میں جب بہت انسانیت کی بات کی جاتی ہے اور ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے کہ جو پوری طریقے سے انسانیت کی تباہی میں پیش ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ مائیں فریاد کر رہی ہیں کہ یہ ہم کیسے روزے گزار رہے ہیں، ہمارے لیے تو انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، رفح کراسنگ کو بند کر دیا، جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق جو اشیاء آنی تھی ان کو بھی روک دیا، پانی کی بوند بوند کو بچے ترسنے لگے۔ اور ایک فلسطینی بہن یہ فریاد کر رہی تھی، عالم عرب سے فریاد کر رہی تھی، پوری امت سے فریاد کر رہی تھی کہ ہمارے بچے جنہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے ویسے ہی روزہ رکھ لیا تھا اور اسی روزے میں وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے غزہ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسلم حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان ملکوں کے پاس فوجیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ٹینک ختم ہو گئے ہیں؟ کیا میزائل ختم ہو گئے ہیں؟ مسلمان ملکوں میں 87-88 لاکھ ریگولر آرمیز موجود ہیں۔ مسلمان ملکوں میں دنیا کے 70% معدنی وسائل موجود ہیں۔ مسلمان جن علاقوں میں رہتے ہیں وہ دنیا کی 70-80% تجارتی گزرگاہیں ہیں۔ سمندر کے روٹس ہوں یا بری روٹس ہوں، سب جگہ پر مسلمان ملک موجود ہیں۔ لیکن اگر ساری تجارت بھی امریکہ کی جاری ہے، اسرائیل کی تجارت بھی جاری ہے، پوری دنیا
اپنے اپنا کام کر رہی ہے اور بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری اگر امریکہ اور اسرائیل پر ہے تو اس کی ذمہ داری مسلمان ملکوں پر ہے، ان کے حکمرانوں پر ہے، ان کی افواج پر ہے، ان کے سپہ سالاروں پر ہے، اور یہ سب لوگ فلسطینیوں کے خون میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ احتجاج یقیناً یہاں امریکی سفارت خانے کے سامنے ہے، اور صرف لاہور میں ہی نہیں، پشاور میں اور کوئٹہ میں اور اسی طرح کراچی میں بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف بھی لوگ کہ اگر انہوں نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند نہیں کی، اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو آج تو ہم نے یہ احتجاج یہاں پر لا کر روک دیا ہے، اگلا احتجاج پھر سفارت خانے کے اندر ہوگا، اور اس کے لیے اس سے بہت بڑی تعداد میں ہم لوگوں کو جمع کریں گے۔ ابھی تو پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، ہر گلی محلے میں لوگ اپنے اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ علامتی طور پر ہم یہاں پر پہنچے ہیں، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن پھر امریکی سفارت خانے پاکستان میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم صاف بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو امریکی غلامی کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ انہوں نے اس موجودہ جو لہر آئی ہے جس نے یک طرفہ طور پر اسرائیل نے جنگ بندی کو ختم کیا ہے اور ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہمیں کچھ بتائیں نا کہ اس وقت وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، کوئی مشترکہ اعلامیہ تو جاری ہونا چاہیے جو امریکہ کی مذمت کا اعلامیہ ہو، جو اسرائیل کی مذمت کا اعلامیہ ہو، جو غزہ کے لوگوں کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ان حالات میں کچھ سوچ سمجھ بھی رکھتے ہیں اور امت کا ذرا سا درد بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام عرب ممالک بھی صرف میٹنگیں کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان کے پاس ایک زبردست پروفیشنل آرمی موجود ہے، پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیئر بم موجود ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے جب پاکستان میں اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا تھا اور دھماکے کیے تھے تو پورے عالم اسلام خوش ہو گیا تھا کہ ہمارا دفاع مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان کا ایٹم بم پاکستان کا نہیں ہے، پوری امت کا ہے، اور بلکہ ہر باضمیر اور محروم اور مجبور انسان کا ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ لیکن جس کے پاس نیوکلیئر بم موجود ہو، جن کے پاس ریگولر آرمیز موجود ہوں، ان کی طرف سے کوئی بات بھی نہ آتی ہو، کوئی واضح میسج بھی نہ جاتا ہو، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں؟ یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ اسی کے صدر کی طرف دیکھتے ہیں، وہ انہی سے آشیرواد حاصل کرتے ہیں، اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے بھی ادھر دیکھتے ہیں، اپنی حکومت کے لیے بھی ادھر دیکھتے ہیں، چاہے جمہوریت کو پامال کر کے فارم 47 پر آ کر بیٹھے، امریکہ اگر ان کو برداشت کر لے، امریکہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو یہ جمہوریت کو بھی تلپٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ٹولہ جو طبقہ آج پاکستان کا حکمران بن بیٹھا ہے، در حقیقت ان میں مقابلہ سخت ہے، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ حکومت تو حکومت، اپوزیشن بھی کیا کر رہی ہے، اتنا بڑا سانحہ رونما ہو رہا ہے، پورے فلسطین کے پر اسرائیل کی الغار ہو رہی ہے، مسجد اقصی کا تحفظ کرنے والے امت کے لیے فرض کفایہ ادا کرنے والوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، لیکن حکومت اگر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہی تو بدقسمتی سے پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ کام نہیں کر رہی، اور اپوزیشن میں شامل جماعتیں بھی امریکہ کے خلاف نہیں جانا چاہتی، اس لیے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون ٹرمپ کے قدموں کو پہلے چھوئے گا، کون اس کے چرنوں میں جا کر پہلے بیٹھے گا، کون اس سے آشیرواد حاصل کرے گا، اور کون آ کر یہاں پر مسلط ہوگا۔ اس لیے میں اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آئے، ورنہ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کے عوام اب اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں کہ وہ ان حالات کو نہیں دیکھ رہے۔ ہر فرد دکھی ہے، جس کے موبائل پہ بھی سوشل میڈیا چلتا ہے، اور جس کو بھی وہ بچے نظر آتے ہیں جو اس وقت ملبوں سے برآمد ہو رہے ہیں، جو خون میں لت پت ہیں، وہ ایک درد رکھتا ہے فلسطین کے لیے،
اور وہ نفرت کرتا ہے امریکہ سے. اور وہ شخص کہ جو مسلمانوں سے ہمدردی کرتا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے. اور جو لوگ بھی لائن میں لگنے کی کوشش کریں گے امریکہ کے لیے اور اس کی آشیرواد کے لیے، یہ پاکستانی قوم بالآخر ساری سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ان سب سے بھی نفرت کرنے لگے گی. اس لیے نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی، اس لیے پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی، ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں سامنے آؤ، ظالموں کی مذمت کرو، دہشت گردی کو دہشت گردی کہو. جب تم ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ تمہاری بھی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہم لاہور شہر میں موجود ہیں، کچھ ہی فاصلے پر مینار پاکستان ہے. پرسوں 23 مارچ ہے. 23 مارچ کو اس منٹو پارک میں جو اب اقبال پارک ہے اس میں ایک قرارداد 23 مارچ 1940 کو پاس کی گئی تھی. اور قرارداد کیا تھی کہ پورے بر صغیر کے پاک و ہند کے وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت ہے ان کے لیے ایک ملک بننا چاہیے. پاکستان کی قرارداد اسے کہا گیا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف وہی قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی جبکہ جنگ بہت طویل تھی، جبکہ انگریز موجود تھے اور برہمن سامراج سے مقابلہ تھا، ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا. آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں جد و جہد کر رہی تھی. اور اس موقع پر جب اپنی بقا کا مسئلہ تھا اس پہ بھی مسلمانان بر صغیر، مسلمانان پاک و ہند، مسلمانان پاکستان جو اب یہاں موجود ہے یہ غافل نہیں ہوئے تھے. اور دوسری قرارداد اسی لاہور کے منٹو پارک میں جو پاس کی گئی تھی وہ فلسطینیوں کے لیے ان کی حمایت کی قرارداد تھی اور مذمت کی قرارداد تھی کہ کچھ لوگوں کو صہیونیوں کو لا کر بسانا شروع کر دیا گیا تھا. 1917 میں اعلان بالفور کے نتیجے میں انہوں نے ان صہیونیوں کو ایتھرائز کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی اسرائیل باقاعدہ طور پر بنایا نہیں گیا تھا لیکن بر صغیر کے مسلمان اسرائیل کی اس وقت بھی مذمت کر رہے تھے. بر صغیر کے مسلمان اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فلسطین کے لیے اس وقت بھی آواز بلند کر رہے تھے. اس لیے پاکستان اور فلسطین دو علیحدہ علیحدہ ملک نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے. فلسطین کا معاملہ عرب اور عجم کا معاملہ نہیں ہے، کسی جغرافیے کا معاملہ نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہمارا تعلق ہے. یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور وہاں سے آسمانوں کا سفر فرمایا تھا. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کیا ہے. وہ قبلہ اول تھا. 15 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے. اس لیے فلسطین کا معاملہ نہ عربوں کا ہے نہ عجموں کا ہے، فلسطین کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے. اور اب تو فلسطین کا مسئلہ یہ پوری دنیا کے باضمیر انسانوں کا مسئلہ بن گیا ہے. سلام پیش کرتے ہیں حماس کو، ان کی مزاحمت کو، ان کی جد و جہد کو. انہوں نے جس طرح طاغوت کا مقابلہ کیا ہے، نہتے ہو کر لڑے ہیں، ہوم میڈ راکٹوں سے لڑے ہیں، زیرو ڈسٹنس پر اسرائیل کے ٹینکوں کو تباہ کرتے رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر لڑے ہیں. پوری قیادت عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے آج پوری دنیا کو یہ سبق بتا دیا ہے کہ جنگیں محض اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، بموں سے نہیں لڑی جاتی، جذبے سے اور ایمان سے لڑی جاتی ہیں. اور وہ اسرائیل جو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم حماس کو مٹا دیں گے، اسے بار بار جھکنا پڑتا ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ حماس سرخرو ہوں گے، فلسطینی سرخرو ہوں گے، غزہ کے لوگ سرخرو ہوں گے. اسرائیل کو پھر جھکنا پڑے گا. لیکن مسلم حکمرانوں، تم اپنا نام کہاں لکھوا رہے ہو؟ میں آرمی چیف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان کے تمام معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، سامنے آ کر بات کرتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں آرمی چیف کو سامنے آ کر بیان دینا چاہیے. اور تمام افواج جو مسلم ممالک اور لائک مائنڈڈ لوگوں کے، وہ غیر مسلم ممالک بھی جو اسرائیل کے خلاف ہیں،
ان کے فوجی سربراہوں کا اجلاس اسلام آباد میں بلانا چاہیے اور پھر وہاں سے ایک واضح میسج جانا چاہیے کہ بہت ہو گیا ہے، اب اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ یہ اعلان ہی کافی ہوگا، پوری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا، لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں آپ جو آیات ہمیں سناتے ہیں تو پھر قرآن کی وہ آیات بھی سن لیجئے جنرل صاحب جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکارا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں ان کمزور لوگوں کے لیے نہیں لڑتے، ان بوڑھوں کے لیے نہیں لڑتے، ان بچوں کے لیے نہیں لڑتے کہ جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، ان عورتوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے کہ جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمارا کوئی مددگار بھیج دے، ہمیں اس بستی سے نکال، ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ تو قرآن کی آیت پھر آگے چل کر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، اور لڑو تم شیطان کے ان دوستوں سے، اور ان کی تدبیریں بہت بہتی ہیں۔ تو جنرل صاحب قرآن کی آیات تو پوری مسلم دنیا کو پکار رہی ہیں، افواج کو پکار رہی ہیں، حکمرانوں کو پکار رہی ہیں، آئیں اور ہمت کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے حکمران ہم سے کہتے ہیں ہماری معیشت بہت خراب ہے، ہماری معیشت کسی اور نے نہیں، اسی حکمران طبقے نے خراب کی ہے۔ ہم تو قرض دینے والے تھے، ہماری پیائیے تو بہت آگے تھی، ہمارا تو انفراسٹرکچر بھی آگے بڑھ رہا تھا، ہماری تو مشہور ٹول فیکٹری بھی بہت زبردست تھی، پوری دنیا ہمیں بڑے اعزاز سے دیکھتی تھی۔ ہمارا یہ حال جاہلوں غریبوں نے نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے کیا ہے جو حکمران طبقہ ہے، جن کے پاس پورا اختیار ہے، پوری طاقت ہے۔ پہلے آپ کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، پالیسیاں IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر بنائیں، معیشت کا بھٹا بٹھائیں، قرض در قرض ہر بچے کو جکڑ دیں، اور پھر جب کسی غیرت کا مظاہرہ کرنے کی بات کی جائے تو ہمیں سبق پڑھایا جائے کہ ہماری معیشت بہت خراب ہے۔ ہماری معیشت نہیں، ہمارے اوپر وہ طبقہ مسلط ہے جس نے ہمارا سب کچھ ہی بگاڑ کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن راستہ کیا ہے؟ نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، لاہور کے لوگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، راستہ جد و جہد ہے، راستہ مزاحمت ہے، راستہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہونا، کشمیر کے لیے کھڑے ہونا، مظلوموں کے لیے کھڑے ہونا، ظالموں کا مقابلہ کرنا اور اس نظام کو بدلنا جس نظام پر ایک چھوٹا سا ٹولہ مسلط ہو کر ہمیں ہمارے حق سے محروم کر رہا ہے اور مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کی حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جو خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کے کچھ صحافی اسرائیل گئے ہیں اور خود اسرائیل کے میڈیا کو کوٹ کر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کو آج ہی واضح طور پر اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اگر وہ یہ موقف پیش نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت ملوث ہے، یہودیوں اور صہیونیوں کے ساتھ ساز باز کر رہی ہے اور فلسطینیوں کے خون کا سودا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب سن لیجئے، وزیر اعلیٰ صاحبہ سن لیجئے، کبھی بھی تم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواب بھی مت دیکھنا۔ اگر تم کوئی بیک ڈور چینل چلانا بھی چاہتے ہو تو رک جاؤ، ورنہ عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ لوگوں تیار ہو جاؤ اس کے لیے، اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف ایک قدم بھی بڑھائیں گے، ان کے قدموں کو توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ بڑھائیں گے، ان کے ہاتھ توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان، ان کو آپ اتنا برباد مت سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا معاملہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے، قابض ہے، ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے، اس کے خلاف جو جائے گا عبرت کا نشان بن جائے گا۔ جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ بھی ایک کال دوں گا، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم پورے پاکستان کو اسی رمضان شریف میں یہ کال دیں
کہ بڑے بڑے شہروں میں بیک وقت ملین مارچ کرنے ہیں تو اتنے فلسطینی بچوں کے لیے نکلو گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ گے، اپنے بچوں کے ساتھ پہنچو گے اور اس پیغام کو جگہ جگہ پہنچاؤ گے کہ تم نکلو. اگر نہیں نکلو گے تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی. ہم گولی تو نہیں چلا سکتے جا کے، یہ راستے ہمارے مسدود ہیں، لیکن ہم سڑک پہ تو نکل سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو لکھ سکتے ہیں، ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد تو کر سکتے ہیں. وہ سارے کام ہمیں کرنے ہوں گے، ورنہ قیامت میں ہمیں حساب دینا پڑے گا. ایک ایک فلسطینی بچہ ہمارے سامنے آ کر پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ ہم خون دے رہے تھے، ہم شہید ہو رہے تھے، ہم بمباری کا نشانہ بنتے تھے، ہم آگ میں تھے، اور تم اپنے روزے، اپنی نمازیں، اپنی سحریاں، اپنی افطار کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ تم بہت دین کا کام کر رہے ہو. دین کا یہ تقاضا ہے، روزہ بھی اور رمضان بھی جد و جہد کی طرف بلاتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، احادیث میں موجود ہے، فقہا نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ہر رمضان میں مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے گئے تھے تو اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا. جب فتح مکہ ہوئی تھی تو آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترجیحات کا تعین کرتی ہے. جب جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد کیا جائے گا، جب سیاسی مزاحمت کی ضرورت ہو وہی فرض اول ہوگا، وہی فرض عین ہوگا. اس لیے چاہے آخری عشر میں بلائیں یا عید کے موقع پر بلائیں، سب اس کی تیاری کیجئے. ایسی آواز پاکستان سے بلند ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ بے حمیتوں کا ملک نہیں ہے، یہ غیرت بیچنے والوں کا ملک نہیں ہے. حکمران طبقہ امریکہ کا غلام ہے، اپوزیشن امریکہ کی غلام ہے، لیکن مسلمان زندہ ہے، پاکستانی زندہ ہے. بس اس کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.